اللہ اس سورہ الطور کی پہلی آیات میں 6 آیات میں ان کا ذکر نہیں فرما رہا بلکہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ جہاں اللہ اللہ ہو کے قسمیں کھائے، خدا جانے مقسم بہی کیسے ہوں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پہلی قسم جو ہے والطور، کل سے میں نے عرض کیا تھا، تھوڑا سا آج ذرا پچھلی بات کو 2 منٹ کے لیے دہراتے ہیں کہ ہمارے مفسرین نے، جس میں ہمارے شیعہ مفسرین بھی ہیں جو آپ کے گھر میں قرآن پاک ہیں، ذرا ان میں جا کے دیکھ لیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے والطور، کوہ طور کی قسم۔ ہمارے قرآن میں کوہ طور کی قسم، کل بھی میں نے عرض کیا کہ کوہ کی لفظ قرآن میں ہے نہیں، اضافہ نہ کریں، کوہ کی لفظ نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں تو لگانے سے تو مفہوم بدل گیا۔ اللہ کوہ طور کی قسم نہیں کھا رہا، صرف طور کی قسم کھا رہا۔ ڈھونڈنا ہے کوہ طور کو، نہیں طور کو، کہ طور کون ہے، کیا ہے۔ والطور وکتاب مستور، دوسرا ترجمہ جو ہمارا ہے وہ ہے کہ ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ مستور سطر سے ہے، مستور مانے لکھی ہوئی۔ اب جب لکھی ہوئی ہے تو پھر اللہ تو لکھ سکتا نہیں، پھر کون ہوگا جس نے کتاب لکھی ہے؟ سمجھ آئی نا جناب؟ رسول نے بھی زندگی میں لکھنا جانتے تھے، نہیں لکھا، تو پھر ایک علی رہ گئے، جس کو پہلے کتابوں سے پہلے جس کتاب کو لکھے اسے علی ابن ابی طالب۔ سمجھ آئی میرا بھائی؟ حیدری یا علی، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، لکھی ہوئی نمبر 3، لکھی ہوئی کتاب کی قسم فی رق، شو میرا بابا شو حیدری۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کو بھی بیت اللہ تب کہا گیا جب علی علیہ السلام کی ماں 3 دن وہاں رہائش رکھتی۔ اللہ تو والبیت عذاب واقع ہو جائے، اور عذاب صرف واقع ایسا نہیں، ما لہو من دافع، کوئی اس عذاب کو دفع کرنے والا بھی نہیں ہو۔ اب کتنا سخت ہے، پورے قرآن میں جتنی قسمیں ہیں سب سے زیادہ سخت جواب قسم اسی آیت میں ہے، اسی صورت میں ہے کہ ان کا عذاب بھی واقعی ہے اور ان میں کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ جب کوئی روکے گا ہی نہیں تو واقع تو ہو ہی گیا۔ یہ روکنا تاکید آ گئی اس عذاب کی کہ بے خبرو، یہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ صرف اعلان نہیں، خبر نہیں، اس کو روکے گا بھی کوئی نہیں اور واقع بھی ہونے والا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اب ہمیں بالکل جواب قسم سے ہمیں، کیونکہ جن کی قسمیں کھائی ہیں یہ ہوتا ہے مقسم بہی، اور جواب قسم ہوتا ہے مقسم علیہ۔ اچھا دہرا دوں، قسم کے وقت 4 چیزیں، مقسم بہی جن کی قسم کھائی، مقسم قسم کھانے والا وہ اللہ ہے، لب و لہجہ قسم، چوتھا ہے مقسم علیہ جواب قسم۔ دیکھیں کسی کا ترجمہ معلوم کرنا ہو تو جواب قسم کو دیکھیں، کیونکہ جواب قسم کا تعلق مقسم بہی جن کی قسم کھائی ہے اس سے ہوتا ہے۔ جواب قسم مقسم بہی جن کی قسم، گل سمجھ آندی بھی ایسی، جن کی قسم کھائی گئی ہے ان سے ہوتا ہے۔ اور جواب قسم اور مقسم بہی کا تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ مقسم بہی کا جواب قسم سے اعلیٰ اور افضل ہونا ضروری ہے۔ جن کی قسم کھائی ہے ان کا اعلیٰ اور افضل ہونا جواب قسم سے ضروری ہے، ضروری، یعنی ضروری ہے، پھر جواب قسم ہوگا۔
ورنہ قسم قسم ہی نہیں ہوگی. اور لیکن اگر افضل نہیں تو کم سے کم مساوی ہونا ضروری ہے. جواب قسم سے جن کی قسم کھائی ہے مساوی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. تو پھر بات تو طے ہو گئی. دیکھیں آپ صاحبان علم ہیں جن کے جواب قسم میں عذاب واجب ہو جائے. عذاب دیکھیں، عذاب کا واجب ہونا عمل کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، عقیدے کے غلط کی وجہ سے عذاب آتا. غور نہیں فرمایا. ہائے ہائے. عمل اگر خراب ہو گیا تو اس پہ تعزیرات بھی ہیں، حدود بھی ہیں، لیکن عذاب کا واقع ہونا غلط عقیدے کی وجہ سے ہوگا. اور وہ غلط ما لہو من دافع، اس کی دلیل ہے کہ اس عقیدے میں اسے یقین ہوگا کہ یہ حق بھی ہے، جان بوجھ کے انکار کیا. ہائے ہائے ہائے. معلوم ہو گیا عذاب حیدری. معلوم ہو گیا عذاب وہاں واقع ہوگا کہ جن کے عقیدہ رکھتے تو ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، جان بوجھ کے غلط عقیدے بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ عذاب واقع ہو جائے گا. یہ جواب قسم. تو پھر مان لو جتنی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان کا تعلق عمل سے نہیں عقیدے سے ہے. جتنی قسمیں کھائی گئی 6 قسمیں، ہر قسم میں عقیدہ ہے، ہر قسم میں معصوم ہے، ہر قسم میں معصوم ہی کی بات ہے. کل سے میں نے جو شروع کیا ہے پہلی قسم والطور، قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ کی. غور نہیں فرمایا. جہاں اللہ کہے مجھے مصطفیٰ کی قسم، قرآن ہے نا جی. پہلے ہم کیا مقسم بہی کون آیا؟ وجود محمد مصطفیٰ علیہ السلام آیا نا، حضور آئے، ان کی قسم ہے. حضور دیکھیں سرکار دو عالم خاتم النبیین، ان کی نبوت کا کمال یہ ہے، میرے والے پاس لکھا ہے سی کہ رسول کی نبوت لازم بین ہے توحید کے لیے. یہ بات ذرا سمجھنی ہے خدا کے لیے. لازم بین وہ ہوتا ہے جس کے بغیر جس کا لازم ہے وہ ختم ہو جائے، جب تک وہ لازم نہ مانا جائے. یہ نبوت توحید کی لازم بین ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، آپ لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اگر محمد رسول اللہ نہیں تو اکیلا لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ ہو. چونکہ لازم بین ہے توحید کی نبوت لازم بین. لفظ ذرا سخت ہے، موٹی لفظ ہے. لازم مانے ضروری، بین مانے واضح ترین ضروری. اتنی ضروری ہے یہ توحید کے ساتھ نبوت کا اعلان. معلوم ہوگا یہ اعلان نہیں، یہی تو کلمہ ہے. اب جب آپ کہیں گے نا لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ لازم بین ہے توحید کا. اب بے خبروں کو میں بتانا چاہتا ہوں اسی نبوت کا لازم بین ہے ولایت. علی ولی اللہ حیدری. خوش ہو سے لازم بین نبوت کا کیا ہوا؟ امامت ولایت. تو ادھر جب تک محمد رسول اللہ کے بعد جب تک علی ولی اللہ نہیں کہا، ہائے 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 ہر شے گئی. تو پھر مان لو کلمے 2 نہیں ہیں، کلمے 3 ہیں. لا الہ الا اللہ. علی ابن
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پھر لازم بین کیا ہے؟ نبوت کی امامت، اور امامت کے لیے لازم بین ہے، دیکھیں یہ جناب سیدہ طاہرہ کی بات ہو رہی ہے، لازم بین ہے عصمت و طہارت، عصمت و طہارت لازم بین ہے نبوت و امامت کے لیے۔ یہی وجہ تھی چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھا ہے، تب آیت اتری انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا۔ جن کے لیے تطہیرہ کا تصور ہوا وہاں رجس کی دوری واجب، رجس دور ہو گیا، رجس دور ہو گیا اور طہارت واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ رجس دور، جب اللہ کہے رجس دور، خبر نہیں کتنی دور ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا، اگر دور سمجھنا ہو تو پہلے قریب سمجھیں، سے آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے، جس کی قیامت اتنی دور ہو پھر اس کا دور کتنا دور، ہائے ہائے ہائے، دور کتنا دور ہوگا۔ اللہ نے کہا قیامت دور ہے تو قیامت قریب ہے، قریب تک تو قیامت تک تو رجس ان کے قریب نہیں آئے گا، میرے خیال نہیں سمجھے۔ جب قیامت قریب ہے نا، قیامت تک تو رجس قریب نہیں ہوگا، یہ تو قریب ہے نا، وہ تو دور ہے۔ قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ پھر دور کا مقصد یہ ہے جو ان 14 سے دور ہے وہی رجس ہے۔ خوش ہو خوش ہو حیدری یا۔ تو پھر چونکہ یہ عذاب جو واقع ہو رہا ہے غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط عقیدے میں وہ رکھتا تھا کہ ہے حق مگر جان بوجھ کے اس نے غلط عقیدہ رکھا، اس لیے عذاب بھی واقع ہوگا۔ پریشان ہو گئے اور کوئی دفع کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ ایک ہی کہوں گا، ہر 10ویں کی رات انکار امامت میں واقعی جہنم میں تھا، ہائے 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 پروار ہے۔ ہر انکار امامت میں جس عذاب کا واقعی ذکر ہے اس میں تھا، صبح عقیدہ ٹھیک ہوا، ہائے ہائے ہائے، سمجھ آگی میرا بات، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو پھر عقیدہ بہتر کر لو، عقیدہ کن کو صحیح کرنا، ان کو، ان کی وجہ سے عذاب واقع ہوتا ہے۔